انجیل میرے عزیزوں ایک ہے، لیکن اس کے لکھنے والے چار ہیں. کلیئر ہونا چاہیے. ناقدین آپ سے کہتے ہیں، اور اکثر اوقات ہم اپنے جملوں میں خود ہی پھنس جاتے ہیں، لفظوں کا انتخاب محتاط رہ کر کیجیے گا. لفظوں کا انتخاب محتاط رہ کر کیجیے گا. بائبل کو یہاں پر کھڑے ہو کر پیش کرنا یہ کوئی عام کتاب پڑھنے کی طرح نہیں ہے. میں جب بھی لوگوں میں دیکھتا ہوں، یقین ہے کار چارم فاضل بڑھے. جس کو اردو پڑھنی آ جاتی ہے وہ سمجھتا ہے میں اردو کا ٹیچر ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی. جس کو تھوڑی بہت ڈٹا لگا کے انگلش آ جاتی ہے کہتا ہے میں عالم فاضل بڑھ گیا، میں ایک ٹیچر بن گیا. نا، یہ غلط بات ہے. انگلش کا اچھا ٹیچر ہونا بڑا ایک خاص بات ہوتی ہے. تھوڑی چیزیں یاد کر لینا، آپ کوئی عالم عقلِ کل نہیں ہو جاتے. اسی طرح بائبل کو پڑھ لینے سے آپ کوئی عالم فاضل نہیں بن جاتے. اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی انڈرسٹینڈنگ لینے کے لیے کسی اچھے انڈرسٹینڈ بندے کے ساتھ سامنے اس کے قدموں میں بیٹھنا پڑتا ہے، جو فہم رکھتا ہو، جو خدا کے کلام کو جاننے والا ہو. اب میں نے کہا کہ ہم اکثر کہتے ہیں متی کی معرفت لکھا گیا، متی کی انجیل، لوکا کی انجیل، مرکز کی انجیل، یوحنا کی انجیل، تو لوگ آپ کو پکڑ دیتے ہیں. آج آپ بھاجی اور ادھر آ جاؤ. اگر ہم متی کی انجیل ہے اسی کہنے ہیں کہ نہیں کہتے؟ پہلے دسو ذرا بول دو، کوئی پریشان نہیں. میں نے ایسا تو نہیں سنیا. تو لوگ ہی کہہ دیں میرے ناقدین، اچھا یہ متی دی انجیل ہے، لوکا دی انجیل ہے، یوحنا دی انجیل ہے، مرکز دی انجیل ہے، پھر مینوں دسو یسوع دی کیڑی انجیل ہے؟ ہن مینوں دسو کیڑی یسوع دی انجیل ہے؟ تو میں آپ کے سامنے انڈرسٹینڈنگ آپ کو دے رہا ہوں. محتاط رہ کے لفظوں کا انتخاب محتاط رہ کے کیجیے. آپ نے جب بھی یہ بیان کرنا ہے تو آپ نے یہ کہنا ہے یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان. اس کی معرفت لکھا گیا ہے، کلام اوپر سے آیا ہے، پاک روح کی رسولیت ہوئی ہے، لیکن جسمانی فزیکلی طور پر اس کو لکھنے والا یوحنا ہے. متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اور مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اور یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان. در حقیقت انجیل ایک ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہے جو مجسم کلام ہے، لیکن اس کو لکھنے والے چار ہیں. ہاللیلویا. یہ انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہونی چاہیے. جب ہم متی رسول کو دیکھتے ہیں تو وہ خداوند یسوع مسیح کو بطور ایک بادشاہ پریزنٹ کرتا ہے. یہ متی رسول کی انڈرسٹینڈنگ تھی. اور اس نے متی کی انجیل میں جو متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہے اس میں نسب نامہ لکھا. بڑی انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہوں میں آپ کو، تعلیمی سیشن کی بات کر رہا ہوں میں. انڈرسٹینڈنگ اور نسب نامہ ہمیشہ بادشاہوں کے ہوتے ہیں. فلانے تو اے پیدا ہویا، فلانے تو اے پیدا ہویا، فلانے تو. اب ساری جو تینوں اناجیل ہے اس میں نسب نامہ نہیں ہے اتنا جتنا کہ متی دے رہا. متی بطور خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ تسلیم کرتا ہے. اس کے بعد کون سی انجیل آتی ہے؟ مرکز خداوند یسوع مسیح کو ابن خادم کے طور پر پیش کرتا ہے. اس کے بعد کون سی انجیل آتی ہے؟ تانوں سارا نہیں پتا، بولو. لوکا طبیب، لوکا رسول نہیں کہہ رہا کبھی، لوکا طبیب. چاروں اناجیل میں دو نبی، دو رسول ہیں اور دو ڈسائپل ہیں، شاگرد ہیں. یعنی کہ وہ 12 شاگردوں میں سے شاگرد نہیں ہے، دوسرے شاگردوں میں شامل ہے، جن میں سے لوکا طبیب اور مرکز. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. متی خدا یسوع مسیح کو بطور ایک بادشاہ کے طور پر پیش کرتا ہے. مرکز خدا یسوع مسیح کو بطور ابن خادم کے طور پر پیش کرتا ہے. اور لوکا طبیب اس کو ابن آدم کے طور پر پیش کرتا ہے. لیکن یوحنا رسول کی انڈرسٹینڈنگ دیکھیں، اس کی پروفیٹک رینج کو چیک کریں، اس کے خدا کے ساتھ وابستگی کو چیک کریں. وہ اس کو صرف بادشاہ تسلیم نہیں کر رہا ہے، وہ اس کو صرف ابن خادم نہیں تسلیم کر رہا ہے، وہ اس کو ابن آدم صرف تسلیم نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے یہ ابن خدا ہے، یہ خدا کا مجسم کلام ہے جو فضل
लूका, मत्ती, मरकुस की अपनी जगह पे अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन यूहन्ना की अंडरस्टैंडिंग चेक करिए। उन्हें कहा हाँ वो बादशाह है वे, हाँ ओ इब्ने खादम है वे, ओ खिदमत करवान नहीं, खिदमत करने वास्ते आया है, ओ ठेकेदार नहीं, ओ काम करना है। हाँ वो इब्ने आदम है, ठीक है, लेकिन सिर्फ ये तीनों टाइटल नहीं है, वो सही टाइटल इब्ने खुदा है। हालेलुया। वो खुदा का मुजस्सम कलाम है, वो खुदा का इकलौता बेटा है। हालेलुया।